لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما قال اللہ تعالی فی شان محبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات درود پاک پڑھیں محبت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اہل بیتک حبیبی آقائی مولائی یا محبوب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب دوستو، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں اور دنیا کی سب سے عظیم اور سعادت والی ڈگری عالم دین، اس کے افتتاح کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ اس سب کار خیر کا وسیلہ و سبب بنے ہم سب کے محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری سلیم سعیدی صاحب اور ان کے برخوردار حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد اکبر حسینی صاحب اور دیگر کئی ہمارے محترم شامل حال ہیں۔ اللہ پاک سب کو خیر و برکات عطا فرمائے۔ چند باتیں علم کی خیر و برکت کے اعتبار سے، طالب علم کی خیر و برکت کے اعتبار سے، مدرسے کے اعتبار سے عرض کریں گے۔ اس کے بعد پھر طلباء کو سبق کے اعتبار سے تھوڑا بہت میں عرض کروں گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حق کہنا، سننا، سمجھنا، اس پہ عمل پیرا ہونا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کو سب سے فضیلت بخشی۔ جب ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا گیا تو ان کی وجہ فضیلت، عظمت جس بات سے ظاہر کی گئی وہ نہ مال و دولت تھا، نہ اقتدار تھا، نہ کثرت تسبیح و تکرار تھا، بلکہ وجہ علم بنی۔ اور فرشتوں نے یہ عرض کر دیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اب جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، قرآن پاک کے اسلوب کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان ناموں کی خبر دو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو چیزیں پیدا ہونی تھیں سب کی سب اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر کر دی۔ مثلا یہ میں کب پیدا ہوا، یہ کیمرہ اب ایجاد ہوا، یہ گاڑیاں اب ایجاد ہوئیں، یہ بھی ساری کی ساری ظاہر ہو گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو تب فرشتوں کے دل میں یہ بات تھی کہ آدم بنے گا مگر کائنات کو جانتا تو نہیں ہے، حکومت کے لیے تو علم ضروری ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، ہم اولین سے کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ بات ان کے دل میں تھی، اس لیے آگے اس کا جواب بھی عالم
ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں وہ بھی جانتا تھا جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو اللہ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ فرشتوں نے آگے عرض کیا سبحانک لا علم لنا، تیرے لیے ہی پاکی ہے۔ صاحب علم سمجھتے ہیں لا علم لنا ساکوت تھجو علمی کوئی نہیں، لا نفی جنس ہے، ہمیں اساکوتا منڈو پتہ ہی کیا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ جیسے کلمہ شریف میں نا لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، سرے سے نفی ہے۔ تو فرشتوں نے نفی کی کہ ہم تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے یوں نہیں فرمایا جیسے فرشتوں کو فرمایا تھا مجھے بتاؤ، آدم کو بھی حکم ہوتا یا آدم انبئنی، آدم تو مجھے بتا، بلکہ فرمایا یا آدم انبئہم، آدم تم ان کو بتاؤ، آدم تم ان کو بتاؤ۔ فلما انبأہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا پھر اللہ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ امام بیضاوی نے اس کو لکھا کہ ملائکہ کا جب طریقہ ہے، اللہ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ حکم کے علاوہ فرشتہ، یہ انسان کی طاقت ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو نہیں پڑھتا، اللہ نے حکم دیا شراب نہیں پینی پی لیتا ہے۔ فرشتے میں یہ ہمت نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ ایک ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ اولاً حکم دے دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے کر لیتے، انہیں کوئی حکمتیں کوئی وجوہات دیکھنے کی ضرورت، انہیں یہ حکم تھا کہ بھئی اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا۔ ہمارے ہاں کوئی بزرگ آتا ہے، ہمارے شاگرد نہیں جانتے ہوتے، ہم بولتے ہیں بیٹے یہ بزرگ ہیں، ہاتھ چومیے ان کے، پروٹوکول دیجئے، بڑے علامہ ہیں۔ اب بچہ جانتا نہیں ہے، استاد نے جو کہہ دیا بچہ وہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو مقام ملنا ہے استاذ کی۔ اب اللہ نے یہ طریقہ کیوں بدلا کہ اپنے لیے فرشتوں کو تو فرمایا تھا مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان کو بتاؤ۔ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں تاکہ آدم بن جائیں سب کے استاذ، اور استاذ کے لیے تعظیم کا سب سے جو بڑا درجہ ہے، سجدے سے بڑھ کر اور کوئی تعظیم نہیں ہے۔ تو فرشتے تعظیمی سجدہ کریں، اور پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ تھا، استاذ کی عظمت کو سراہا گیا۔ میرا خیال ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی بات سنیں علم کی فضیلت کے اعتبار سے۔ اکثر لوگ جب کلخانی ہوتی ہے کہتے ہیں جی بند کرو سپارے قاعدے درود، تھوڑا واز ہوتا ہے کہتے ہیں مولوی تقریر کرے سی، کیا بولتے ہیں جی مولوی تھوڑا سمجھو بھائی، مقام کو سمجھو۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، فرض کیجئے ادھر جمعہ ہوگا، کل ہوگا پرسوں ہوگا جمعہ، پرسوں، کل کرا لیتے یار، آج کرا لیتے تو ہم بھی شامل ہو جاتے۔ بہرحال یہ آپ کا معاملہ ہے، کل کریں یا پرسوں کریں، جمعہ میں لوگ حاضر ہوں گے۔ توجہ فرمائیے، اب ایک ہی مسجد ہے، سب اس میں نماز پڑھنے آئے، صفیں بنی، اب آپ بتائیں گے کہ جو پہلی صف میں ہے اس کا ثواب زیادہ ہے یا جو پچھلی صف میں؟ سب اللہ کے گھر میں ہے، سب باوضو آئے، سب نے دعا کی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مگر پہلی صف والا، اچھا پھر پہلی صف میں ایک ادھر کھڑا ہے اور ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے، ادھر جو کھڑا ہے وہ قاری صاحب بھی ہے، حافظ صاحب بھی ہے، علامہ صاحب بھی ہے، امام کے پیچھے جو کھڑا ہو گیا وہ کسان ہے امام کے قریب، بتائیے رحمت کس کو زیادہ ملے گی؟ جیڑا مولوی دے قریب ہو سی، کیا جی؟ ارے بھائی یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس صف والا بھی، اس والا بھی، اس والا بھی، پہلی صف والا بھی، مگر اجر و ثواب اسے زیادہ مل رہا ہے جو ادھر امام بولتے ہیں، ہمارے یہاں مولوی بولتے ہیں، جو مولوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ قرب میں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، تو مسجد میں ذکر کے 2 حلقے لگے تھے، ایک جگہ لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے درود پاک کا، اللہ کے پاک ناموں کا، اور دوسرا حلقہ جو تھا وہ علم کا تھا۔
یتعلمون الفقہ او العلم، فقہ کا درس لگا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں خیر پر ہیں، واحدہما افضل، ایک جو ہے ان میں سے افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انشاء آتا و انشاء منع، اللہ کی مرضی چاہے انہیں دے دے چاہے نہ دے، اور یہ جو ہیں یہ خیر پر ہے۔ پھر آپ اسی محفل میں بیٹھے جہاں واعظ و نصیحت ہو رہا تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، یقیناً بالیقین میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ توجہ کیجیے، علم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بزرگی بخشی، آدم علیہ السلام کا شرف اکرام علم سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت اللہ للعالمین کی بارگاہ میں سوال رکھا گیا کہ عابد افضل ہے یا عالم؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا یا مسکین، تعجبت الملائکۃ ان العالم خیر من 70,000 عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار۔ آپ نے فرمایا مسکین، فرشتے بھی اسی تعجب میں ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ 70,000 عابد، ایسا عابد جو رات کا تہجد گزار ہے اور دن کے روزے رکھنے والا ہے، اس سے افضل ہے، اس سے۔ اور یہ تو آپ نے بار بار حدیث پاک سنی ہوگی کہ فرشتوں جو ہیں وہ طالب علم کے سر پہ ہتھوڑے مارتے ہیں۔ جی ہاں بھول گیا میں۔ ان الملائکۃ لتضنح اجنحۃ ردا لطالب العلم، ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے پاؤں کے نیچے تاکہ وہ راضی ہو جائے، تاکہ وہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ارادہ ردائی فلیکرم صدیقی، جو مجھے راضی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو چاہیے میرے دوستوں کی عزت کرے۔ من صدیقوں کا یا رسول اللہ، حضور آپ کے دوست کون ہیں؟ یہ میں وہ باتیں سنا رہا ہوں جو صحابہ اور رسول اللہ کے درمیان ہوں، اور یہ باتیں جہاں بھی شروع ہوں اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ مخصوص فرشتوں کی تنظیم جن کے ذمے نہ روح نکالنا، نہ نام اعمال لکھنا، نہ قبر میں جا کے سوال کرنا، نہ برسات برسانا، نہ رحم مدر میں روح پھونکنا، یہ کام ان کے ذمے نہیں۔ مخصوص ٹیم ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی ذکر و اذکار کی محفل ہو وہاں جاؤ، وہ آتی ہے اسے گھیر لیتی ہے، وہ اب بھی موجود ہے وہ اس محفل میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کے دوست کون ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا صدیقی طالب العلم ہے، میرا دوست طالب العلم ہے۔ من اکرمہ فقد اکرمنی، جس نے اس کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ من صافحہ فقد صافحنی، جس نے اس سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے اس کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، میری تعظیم کی۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ ادخلہ اللہ تعالی فی الجنہ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بغیر حساب کے بھیجے گا۔ میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا جلوسک ساعتا فی مجلس العلم لم تمس قلما ولا تکتب حرفا، ایک لمحہ تیرا علم کی محفل میں بیٹھ جانا، نہ تو نے قلم کو ہاتھ لگایا نہ کچھ لکھا۔ جیسا پرانا دور تھا، ہمیں تو وہ یاد ہے کہ ہر بار لفظ لکھنے کے لیے قلم ڈبونا پڑتا، کیوں صحیح؟ یہ تو اب دوسرا دور آ گیا، پھر تیسرا دور آ گیا کہ بس موبائل کا بٹن دبایا جو بولے جائے وہ سارا کچھ، اس لیے لوگوں کو کوئی چیزیں محفوظ ہی نہیں ہوتی، اتنا سب ہو جاتا ہے جمع کہ پھر سننے کا ٹائم نہیں ملتا، نئی نئی چیزیں اسے ملتی رہتی ہیں۔ پرانے دور میں یہ تھا کہ جہاں کوئی اچھی مجلس ہوتی تو علم دوست لوگ قلم دوات ساتھ رکھتے۔ میرے آقا نے فرمایا لم تمس قلما ولا تکتب حرفا، تو نے قلم کو چھوا نہیں، تو نے ایک حرف لکھا نہیں، پھر بھی تجھے خیر لک، تیرے لیے بہتر ہے من اعتاق 1000 رقبۃ فی سبیل اللہ، تو 1000 غلام آزاد کرے اس سے یہ ایک لمحہ بہتر ہے، 1000 گھوڑا جہاد میں بھیجے اس سے یہ بہتر ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من آن العالم او المتعلم، جس نے طالب علم کی مدد کی یا
عالم کی مدد کی. بولو بخرقت ثوب او بقلم مقصورت او بشربت ماء او مدقت لبن، اگرچہ وہ ٹوٹے قلم کے ساتھ، اگرچہ وہ کچھ پھٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ، اگرچہ وہ مدد دودھ کے گھونٹ کے ساتھ، اگرچہ وہ مدد پانی کے ساتھ. رؤوف الرحیم نبی رحمت للعالمین محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں فَكَأَنَّمَا بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مَرَّةً فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ 60 نَبِيًّا، ایسے ہے کہ اس نے 70 مرتبہ کعبہ تعمیر کیا، ایسے ہے کہ اس نے 70 نبیوں کی دعوت کی ہو. توجہ ہے میرے محترم. میرے آقا نے فرمایا یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، کیا بیا طالب العلم اضیافی اینما کنت، طالب علم میرے مہمان ہیں وہ کہیں بھی ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان. جان کی امان پاؤں تو کچھ آگے بھی عرض کروں. توجہ ہے. حضور اکرم کا بھی مدرسہ تھا، ہے، رہے گا. یقین فرما لیں، آپ کی مہربانی. نہیں فرماتے تو آپ مجھے لے چلیں، میں وہ آپ کو مدرسہ دکھاؤں، اس مدرسے میں وہ حدیث بھی پڑھاؤں جو حضور کے صحابہ نے حضور سے پڑھی. اگر یہ معاملہ ایسے نہ نکلے تو آنے جانے کے اخراجات سارے میرے ذمہ. کوئی تو پھنسے. ارے بھائی حدیث پڑھائیں گے اس مدرسے میں جو رسول اللہ کا مدرسہ تھا، باقاعدہ کوئی لنگر کا انتظام و اہتمام نہ تھا. کہیں کی کھجوریں پکی تو خوشے کاٹ کے لے آئے لٹکا دی، کسی صحابی کے گھر لنگر بنا تو لے آئے. ایسے اہل علاقہ لوگ تعاون فرماتے اور سلسلہ چلتا رہتا. اور حضور کے مدرسے کے سب سے بڑے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے علم کی محبت اور عطائے رسول کا یہ سلسلہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ صرف اور صرف انہیں 5 سال کے قریب مدت ملی ہے، زیادہ نہیں. مگر حدیثوں کے میدان میں سب سے آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پڑھنے والوں کو پتہ ہے جب بھی کھولتے ہیں ہر صفحے میں ان کے نام سے حدیث ہوتی ہے، اور کئی صفحے میں نے ایسے بھی دیکھے کہ 5 حدیثیں بھی حضرت ابو ہریرہ کے نام سے. حضرت طلحہ کے نام سے حدیث پڑھی، پھر 10 صفحے بعد ان کے نام سے کوئی حدیث آئی. مولا علی کے نام سے حدیث پڑھی، پھر کوئی 5-7 صفحے بعد جا کے حضرت علی کے نام سے حدیث آئی. حدیث پڑھنے والے لوگ تو تائید کریں نا میری. مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی صفحے میں رہ گیا تو اگلے میں 4 بار اس کا ذکر آ گیا. تو کہتے ہیں بھوک پیاس کا یہ عالم کے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا. کیا جی؟ اب میں نے ہیلا کیا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، میں راہ میں کھڑا ہو گیا. میں نے عرض کیا ذرا اس آیت کا سمجھائیے. کیا جی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ کھانا کھلانا، یہ تعاون صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. کان سعیہم مشکورا، ان کی کوشش کاوش مقبول ہے. تو میں نے پوچھا، حضرت ابوبکر سیدھا بتا کے آگے چل دی. اب 2 باتیں، یا تو حضرت ابو ہریرہ کا مقصد حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ نہ آیا، یا پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ذہن مبارک اس طرف کہ بھی جن کا مہمان ہے وہی جانے، جن کا مہمان ہے. بات پہلی زیادہ بہتر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا سخی بندہ اگر ان کے مقصد کو پا لیتا تو پھر آگے نہ بڑھتا، کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کرتے. اب نے یہی سوچا کہ مجھ سے سمجھ رہا ہے. پھر سیدنا عمر آئے، ان سے بھی یہی کلام کیا، یہی بات ہوئی. پھر کائنات کے والی، بے قصوں کے سہارا، سید الکونین، رحمت للعالمین، محبوب نبی، رؤوف الرحیم نبی. کئی لوگوں کو تو شرک لگتا ہے نا، اللہ بھی داتا نبی بھی داتا، شرک ہو گیا. ارے اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے. قرآن میں دونوں کے نام یہی ہے. اللہ بھی پاک کرنے والا ہے، نبی بھی پاک کرنے والا ہے. یہ تو وہ نام ہے جو اللہ نے اپنے نام بھی قرآن میں یہی بتائے، اپنے محبوب کو بھی انہی ناموں سے عزت بخشی. رؤوف الرحیم نبی تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ آگے کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا ما حالو کا، کیا حال ہے؟ انی جائن یا رسول اللہ، حضور میں بھوکا ہوں. سرکار گھر تشریف لے گئے.
ام المومنین سے پوچھا، گھر میں ایک دودھ کا پیالہ موجود تھا، حضور بلائے۔ اب جو 3 دنوں سے ابو ہریرہ بھوکے ہیں، بھوک سے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، حضور نے پیش کیا، فرمایا اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ حضور کے مدرسے میں طلباء کی تعداد کبھی 300 ہو جاتی، کبھی 200 ہو جاتی، کبھی 70 کے لگ بھگ تقریباً طلباء رہتے، مختلف علاقہ جات سے لوگ آتے، دین سیکھتے، پھر چلے جاتے اپنے علاقے میں سکھاتے۔ 70 اس وقت موجود تھے، سب کو بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ اب پلاتے گئے، 70 نے پیٹ بھر بھر کے پیا۔ اب آئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، خود پیا، پیٹ بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا پھر پیو، پھر ہٹایا، حضور نے فرمایا پھر پیو۔ جب تیسری بار ہٹایا تو حضور نے فرمایا پھر پیو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو حضور نے پھر وہ پیالہ خود پی لیا۔ یہ جو جراثیم کا رونا روتے ہیں نا، الشفا فی صبر المومن، مومن کے جھوٹے میں قدرت نے شفا رکھی۔ اور کریم آقا 70 بندہ اور پی چکا ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ سرکار نے پھر آخر میں پی لیا۔ دیکھنے والوں نے یہ منظر بھی تو دیکھا ہے، 70 پینے والا ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 پینے والوں کا منہ پھر گیا۔ دوستو یہ مہمانان رسول ہیں، ان سے تعاون بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اہل علاقہ سے میں اتنا ضرور گزارش کروں گا، میری بات کو دامن میں باندھیے گا، یہ آپ کا مستقل اثاثہ ہے۔ جس نے طالب علم کے علم پہ خرچ کیا، میدان محشر میں اللہ طالب علم کو کھڑا کرے گا، عالم کو کھڑا کرے گا، فرمائے گا وشف لمن شئت۔ توجہ ہے؟ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن 10 کی شفاعت کرے گا، شہید 70 کی شفاعت کرے گا، حاجی صاحب 400 کی شفاعت کرے گا۔ عالم دین کے لیے میں نے نہ کہیں کوئی حدیث پڑھی کہ کتنے بندوں کی کرے گا، نہ کسی بزرگ سے سنی کوئی حد بندی۔ حکم ہوگا وشف لمن شئت، جس کی تو چاہے شفاعت کر۔ اور پھر حدیث میں یوں بھی آیا کہ کسی نے اس کو وضو کرایا ہوگا، کسی نے اس کو قلم دیا ہوگا، کسی نے اس کا کوئی تھوڑا سا تعاون کیا ہوگا، تو وہ اسے بولے گا کہ میں نے آپ کا یہ تعاون کیا تھا۔ توجہ ہے؟ اللہ پاک اس کی شفاعت سے اسے جنت عطا فرمائے۔ اسلام کے عظیم جرنل جس پہ دنیا فخر کرتی ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی، ایسا ہیرا اس کے دل میں تھا کہ میرا اصل باپ کون ہے، دوسرا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، تیسرا یہ جو بولتے ہیں کہ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے یا مولویوں نے گھڑ رکھی ہے؟ توجہ ہے؟ ایک دن وہ رات کو گھوم رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آتا ہے اور کراڑ کی ہٹی ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس کی دیا جل رہا ہے، کراڑ کی دکان پہ دیا، وہیں سے وہ دیکھ کے جاتا ہے، پھر پڑھتا رہتا ہے، پھر وہ کچھ یاد کر کے پھر آ کے دیکھ جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس نے بتایا ایسی بات ہے، تو انہوں نے اپنے سرکاری خزانے سے اس کے لیے آرڈر کیا کہ اس کو تیل مہیا کیا جائے، اس کے دیے کا انتظام کیا جائے، کر دیا گیا۔ رات کو حضرت صلاح الدین سوئے مگر قسمت جاگ اٹھی، رحمت للعالمین محبوب نے انہیں زیارت سے نوازا۔ حضرت صلاح الدین کے دل میں کتنی باتیں تھیں؟ سوال کتنی تھے؟ کچھ میرے دوست بلندے نہیں، قسم چاہتے ہیں بیٹے، کہیں لکھ بدلے بدلن دے نہیں دل، قسم قرآن چوئی کھڑی ہے۔ ابھی بتایا 3 چیزیں تھیں کہ میں بیٹا کس کا ہوں، میرا مقام جنت ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ بھی وارثان مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے نوازا، فرمایا بیٹا عطا بکا، بلند کرے اللہ جنت میں جگہ تیری، تو نے میرے وارث کی مدد کی۔ توجہ ہے؟ 3 سوالوں کے جواب ہو گئے، 3 سوالوں کے جواب۔ اور الحمدللہ ہم نے کئی بار ایسا خود آزمایا کہ کوئی کئی مشکل آ جائے تو طلباء پہ خرچ کرتے ہیں، ہماری مشکل اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ متعدد بار از خود میں نے آزمایا اس بات کو،
تو آپ سے اتنا درخواست ضرور کریں گے، یہ مہمانان رسول ہیں، آپ کے علاقے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، کم سے کم میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو پلوں میں باندھیے کہ ایک چائے کے پیالی کے مطابق کتنی بولا بھائی؟ اتنا تو مشکل نہیں ہے نا، اتنا تو مشکل نہیں ہے نا، ایک چائے کی پیالی مطابق آپ اگر روزانہ اس درس پہ خرچ کریں، فرض کریں کہ آپ کو اللہ نے 1 مہینے کی زندگی دی ہے، کتنے کی؟ ایک چائے کی پیالی ادھر کتنے کی ملتی ہے سر جی؟ 50 روپے کی، تو مہینے کی کتنی پیالیں ہو گئی جی؟ 30 ہوتی ہیں یار، ایسا نہ کرو، 28 دنوں پہ تو چلو چاند دیکھا گیا پشاور میں، اس سے کم کا تو مہینہ نہیں ہے نا، تو 30 مطلب 1500 اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ مدرسے کو دیں تو یہ آپ کا آخرت کا بڑا خزانہ ہو جائے گا، زکوٰۃ کی نیت سے، عشر کی نیت سے، صدقات کی نیت سے، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے مالوں میں برکات کتنی لاتا ہے، پھر یہ پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے، ہم نے پڑھا الحمدللہ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتابیں کن کے پیسوں سے خریدی، توجہ ہے، ہمارے استاذوں کو جو تنخواہ ملتی تھی وہ کن لوگوں کا پیسہ تھا، ہمارے مدرسے کی بجلی کا جو بل ادا ہوتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا، تو ان سب لوگوں کو ادھر ہم حدیث پاک آج سنا رہے ہیں، ان کو صدقہ جا رہا ہے، صدقہ جاری ہے، ثواب جا رہا ہے، تو یہ آپ ان کے معاون بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو بیٹے دیے ہیں ان میں سے مدرسے کا حصہ نکالیں، 4 بیٹے ہیں ایک مدرسے کو دیں، آپ کا بیٹا عالم ہو، اگر آپ کہ گھر میں نہیں چلتی یا بیٹا نہیں مانتا، یہ بیٹے بھی آپ کے ہیں، کسی کے کفیل بن جائیں، ثواب میں آپ کو اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا جو آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے، کیوں کہ اپنے بیٹے میں شفقت پدری ہوگی، ادھر صرف یہی ہوگا کہ یہ مہمانان رسول ہے، یہ ایک عالم بنے گا تو پتہ نہیں آگے کتنی عالم بنائے گا، اب حضرت صاحب اکیلے پتہ نہیں کتنے حافظ و عالم بنا چکے ہوں گے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس پر بھی توجہ کریں۔ آج جہاں سے آغاز کیا اس آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کا شروع کا جو لفظ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم نیکی کو، بھلائی کو، اپنے نیک مقصد کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، یہ کون فرما رہا ہے؟ احکم الحاکمین رب فرما رہا ہے، چوتھے پارے کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت پاک جب اتری، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد شریف کے سامنے باغ تھا، اس کو بولتے تھے بیرحا، کیا جی؟ بیر، عربی زبان میں کنویں کو، خوہ کو آخدن، اپنے علاقے جی کچا خوہ، تھندار دا خوہ، کھنڈو دا خوہ، کوڑے دا خوہ، ہمارے تھلواڑی میں بھی ایسے ہیں، تو پرانے دور میں یہ تھا، تو حضور تشریف لاتے اکثر عصر کے وقت، وہاں پانی پیتے اور بیٹھتے، تو وہ حضرت ابو طلحہ ہے، حضور مجھے یہ پسند ہے، میں نے آپ کو دیا، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، بھلائی تب تک نہیں پا سکتے جب تک پسندیدہ چیز، ہمارے ہاں تو گلی سڑی چیز مدرسے کو دی جاتی ہے یا اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، ذرا قرآن اللہ ہم سے طلب کیا کر رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، گندی چیز کا ارادہ مت کرو حالانکہ تم خود بھی اسے لینے والے نہیں ہو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، اے ایمان والو جو کماؤ اس سے بھی خرچ کرو، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس سے بھی خرچ کرو، اور گندی چیز کا ارادہ مت کرو۔ حضرت ابو طلحہ نے باغ دیا، حضور نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو بانٹ، حضرت زید بن حارثہ کا گھوڑا تھا اور انہیں وہ بے حد پسند تھا، وہ لائے حضور یہ آپ کی بارگاہ میں، سرکار نے پکڑا اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا، مسکرا کے عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین، ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ گھر کا مال گھر میں ہی ہو گیا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے میرے سے قبول کر کے میرے بیٹے کو دے دیا، آپ نے فرمایا لک ما نویتا، تو نے جو نیت کی تو نے اس کو پا لیا، تو نے اپنا مال مجھے دے دیا، اب میں جہاں خرچ کروں مختار کو لوں، تیرا اجر پکا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہمیشہ شکر کے اونٹ منگاتے اور تقسیم کرتے، کسی نے بولا کہ لوگوں کو تو گندم کی ضرورت ہے، جو کی ضرورت ہے، تو آپ شکر منگا رہے، کہتے ہیں دل میرا بھی کرتا ہے مگر حکم جو ہے کہ پسندیدہ چیز خرچ کرو،
تو مجھے شکر بہت پسند ہے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ جب یہ آیت پاک اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے فَيُضَاعِفُهُ ضَعْفًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کرے۔ دنیا میں دانے زمین میں بکھرتے ہیں اللہ کے نام پہ تو ایک ایک بوری سے کتنے کتنے بوریاں آ جاتی ہیں۔ کھجور کی ایک گٹھلی لگائی، دادے نے لگائی، پوتا ابھی کھجوریں کھا رہا ہے، ہر سال منو من کھجوریں اگتی ہیں۔ ایک دانہ کھجور سے قدرت نے اس کو اتنے بڑھا دیا۔ جنت میں یہی ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ جب گئے حضور سے عرض کیا اللہ قرض مانگتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور آپ میرے ساتھ چلے، سرکار کو ساتھ لے گئے، باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، یا ام دحدہ اخری عن البستان، دحدہ کی ماں باغ سے باہر آؤ، باغ پکا ہوا تیار۔ کیوں؟ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، رسول اللہ قبول کر رہے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ پہ بھی قربان جاؤں، کہتے ہیں نعمہ ربحتا، نعمہ ربحتا، کیا خوب تجارت کی تو نے بڑا منافع کما لیا۔ تو دوستو میرے آقا نے فرمایا، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ پریکٹیکل بھی ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، بندے کا مال وہ ہے جو کھا لیا یا جو پہن لیا یا جو خرچ کر دیا۔ آخری واقعہ سنا کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم کافی چلا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قبیلہ بنو سلیم کا ایک بندہ آیا، حضور مجھے اپنے نوکر رکھیں، ساتھ رکھیں۔ اور پرانے دور میں ملازمین کی یہ تنخواہوں والا معاملہ نہیں تھا، وہ کہ غربت کا دور تھا، کہتے تھے بس روٹی کپڑا دیتے رکھنا، پیسے کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سن میرے معاملے میں خیانت نہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی قریب کا قبیلہ تھا جہاں قحط کا ماحول تھا، تو آپ نے بلایا دو بندوں کو، فرمایا کتنے گھر ہیں؟ کہتے ہیں 31۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا، جا میرے اونٹوں میں جو اچھا اونٹ ہو وہ لیا، ذبح کر، 31 ٹکڑے ان کے گھر کے، 32واں ٹکڑا میرے گھر کا، ان کے برابر تقسیم کرو۔ جب اونٹ لایا گیا تو اس نے دیکھا یہ لال اونٹ ہے، سرخ اونٹ ہے، اور مالی کا سیزن ہے، یعنی اب اونٹنیوں کی جفتی کا سیزن ہے، بچے ہوں گے، نر اچھا ہوگا تو بچے اچھے ہوں گے، انہوں نے تو گوشت ہی کھانا ہے تو فلاں ذبح کر دیتے۔ جب پکڑ کے لایا تو حضرت نے اسے بلا لیا، فرمایا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو بتا میرے اونٹوں میں سب سے اچھا یہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ دوسرے نمبر پر ہے، سب سے بہتر وہ ہے، لیکن کیونکہ اب اونٹنیوں نے حاملہ ہونا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے اچھا نسل ہو، تو انہوں نے تو گوشت کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اس پہ تقدیر بھی پڑھ سکتی ہے، ابھی مر جائے، میں مر جاؤں، میرے ورثاء کا تقدیر پڑ گئی ہے، ختم۔ اور اگر یہ ذبح ہو جائے اور تقسیم ہو جائے پھر یہ ہے ہی میرا، کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ تو مال ہمارا تب تک ہے جب تک ہماری صحت ہے اور سانسیں چل رہی ہیں۔ بیمار پڑ جائیں، زندہ بھی ہوں تو پھر 2 حصے ہمارا نہیں رہتا، 66% اولاد کا ہو جاتا ہے، صرف 33% ہمارا ہوتا ہے۔ وصیت اتنے کی ہو سکتی ہے۔ تو اب وقت ہے اپنے مال کو خرچ کریں۔ پہلی جو آیت اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیکھیے بیٹے تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، من ما عام ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں اس کو، من جو ہے یہ بازیت کے لیے ہوتا ہے، کل کا کل بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ کل کا کل خرچ کرنے کی ہر بندے میں ہمت و حوصلہ یہ صرف جگرا حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ حضرت عمر آئے تھے نا، میں باغ جو مجھے آیا خیبر سے وہ دیتا ہوں، حضور نے فرمایا اصل باغ اپنے پاس رکھو، اس کی آمدن راہ خدا میں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ کی 1/4 مال کو حضور نے قبول کیا، باغ قبول کر لیا، ان کے اور باغ تھے۔ حضرت عمر کی طرف سے باغ قبول نہیں فرمایا کیونکہ ان کا وہی ایک ہی باغ تھا۔ تو میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، ٹوٹل مال خرچ کرنے والے کو بھی حضور نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی فقر پر مت چھوڑو، ان کے لیے بھی چھوڑو کہ ان کا بھی گزر بسر ہو سکے۔ اللہ فرما رہا ہے ہر اس چیز سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، تم بھلائی کو پالو گے۔ وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، ان اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ وما تقدموا لہ،
انفسکم من شیئن تجدوہ عند اللہ کان رفیقی فی الجنہ، جو میلاد پہ 1 درہم بھی خرچ کرے وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ تو یہ کیسے آ گئے بھی؟ جو ٹوٹل ذکر ہے عبادات کا مجموعہ اسے حرام کہنا ہے؟ تو آپ بھی ذرا عقل کے ناخن لیں، ایسے بندے کی بات قابل سماعت بھی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کون جھوٹا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہی ہی ظالم ہے، وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، فرماؤ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ فتبعوا ملت نصرانی تھے لیکن پکے کھرے مسلم تھے اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ اللہ پاک سب کے معاملات خیر میں برکات عطا فرمائے، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ درسگاہ بے شک حضرت صاحب قبلہ کے والد محترم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ملکیت کسی کی نہیں ہے، یہ سب انتظام کرنے والے ہیں، یہ پورے اہل سنت کی عالم اسلام کی پراپرٹی ہے، ہم سب کا اس میں برابر کا حق ہے۔ اللہ پاک نے انہیں انتظام و اہتمام کا سلسلہ دیا ہے، ہم سب ان کے دستے بازو بنے تو اجر و ثواب میں ہمارا بھی برابر کا حصہ ہے۔ توجہ ہے، جہاں ہر بندے کو اپنی اولاد کی تعلیم کی خورد و نوش کی فکر ہے، یہ کیسے پیارے لوگ ہیں کہ ان کی فکر یہ ہے کہ قوم کے بچے عالم بن جائیں، قوم کے بچے حافظ بن جائیں، قوم کے بچے بھوکے نہ رہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے والد محترم فرماتے تھے سرکیے حالی ابا سڑے دو ابا سڑوے سوتے پتہ چل سے، ابا سڑوے سوتے۔ تو آپ لوگوں نے یہ بچے رکھے نہیں ہیں، ان کو پالا پوسا نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں فرمائی، تو نہیں ہوگا اندازہ۔ ذرا اس سے پوچھیں جو پڑھا رہا ہے، جنہوں نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ واللہ بخدا میرے اپنے 5 بچے ہیں، ان بچوں سے محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ توجہ ہے، کیوں کہ ہمارا نام بطور عالم دین، بطور قاری قرآن، بطور حضرت صاحب فلاں صاحب انہی بچوں کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ کیا جی؟ شجرہ نسب جو ہمارا ہے وہ رہے گا، وہ ہمارے بچے جاہل ہوں ان پڑھ ہوں جیسے ہوں وہی رہے گا، فلاں کا بیٹا فلاں قوم فلاں علاقہ فلاں موضع فلاں چک۔ لیکن جو ہمارا علمی سلسلہ ہے وہ ہمارا انہی بچوں سے چلے گا، یہی بچے ہماری پہچان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے استاذ کو ان کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، یہ بچے استاذ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور استاذ بھی وہی ہوتا ہے جو بچوں سے مخلص ہو اور اپنے فن سے مخلص ہو کہ قرآن پڑھا رہے ہیں پڑھائے، دین پڑھا رہا ہے۔ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی کمزور ہوتے ہیں ان پہ شفقت فرمائے، ان کو بار بار سبق سمجھائے، اور کوئی معاملات میں ذرا شرارتی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں پڑھنے والے بہن بھائیوں میں ہمارے اپنے بچوں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بچہ زیادہ شرارتی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا، تو طالب علموں میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہیں۔ تو استاذ کو بھی چاہیے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائے اور حکمت کا تقاضا بھی رکھے۔ سب کو ایک ترازو میں کہ بھی اس کو 10 سے لینے یاد ہے تو تجھے کیوں نہیں ہے؟ بھی اس کا ذرا ذہن کمزور ہوگا، وہ ذرا محنتی ہوگا، یہ ذرا کمزور ہوگا، اس کو ذرا پہلی بار میں سمجھ آ گیا ہے، اس کو ذرا دیر سے سمجھ آئے گا۔ تو یہ استاذ پر بھی ضروری ہے کہ بچوں کے طبیعت کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھے، صرف علم نہیں ہر طرح کے معاملات میں اپنے بچوں کی تربیت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات اللہ پاک قبول فرمائے۔ یقیناً بالیقین مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں وقت کچھ زیادہ ہی لے گیا ہوں، اور وہ جو سرگر والی گفتگو ہوتی ہے، کوئی دوڑا پڑھ دیا، کوئی مایا پڑھ دیا، گلے میں بڑا تال میل ہوتا ہے، شیرینی ہوتی ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلتا۔ میرے جیسا روکھا بندہ ایسا بولتا جائے تو ضرور بے ضرور گرانی ہوتی ہے، لیکن یہ دین کا ماحول ہے۔ جتنی بھی ہماری باتیں ہوئیں قرآن و حدیث سے ہوئیں، اور اس مجلس میں جو بیٹھتا ہے 4 انعام پھر فور ملتے ہیں کہ ملائکہ اس کو گھیر لیں، تنزل الرحمت حفتہم الملائکۃ غشیتہم الرحمہ، رحمت گھیر لے، ملائکہ گھیر لیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ،
یہ محفل ختم ہو اور ہمارا ذکر عرش بری پہ شروع ہو جائے۔ اللہ پاک اس درسگاہ کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ جو بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی نسلوں کو ایمان کے نور سے منور رکھے۔ خاتمہ بالخیر فرمائے وما علیہ الا البلاغ۔